انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ آج کی بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ پاک فوج نے بارڈر پر بھارت کی بینڈ بجا دی، 5 بھارتی فوجیوں کا صفایا، انڈین میڈیا کا واویلا شروع ہو گیا۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں کہ پاک فوج نے بارڈر پر بھارت کی بینڈ بجا دی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ 5 بھارتی فوجیوں کا صفایا کر دیا گیا ہے، انڈین میڈیا کا واویلا شروع ہو گیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ تابڑ توڑ قسم کی کارروائیاں بھارت کے خلاف پاکستان کرنے جا رہا ہے اور بھارت کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک مرتبہ پھر کشیدگی عروج پر پہنچ چکی ہے، کشیدگی بڑھ چکی ہے، اور حالیہ رپورٹس کے مطابق پاکستان آرمی نے بھارت پر ایک تباہ کن حملہ کیا ہے جس میں کئی بھارتی فوجی مارے گئے ہیں اور متعدد چوکیاں تباہ ہو چکی ہیں۔ بھارت کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے اور بھارت کی جانب سے کی جانے والی چھیڑ خانی مہنگی پڑ رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات ہمیشہ سے کشیدہ رہے ہیں، خاص طور پر کشمیر کے مسئلے کی وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان بڑی جنگیں لڑی جا چکی ہیں، جن میں 1947، 1965، 1971، 1999 کی کارگل جنگ شامل ہے، اور ان جنگوں کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان سرحدی تنازعات اور فوجی کشیدگی جاری و ساری ہے۔ کشمیر ہمیشہ سے دونوں ملکوں کے درمیان تنازع کی جڑ رہا ہے۔ پاکستان کشمیر کو اپنی شہرک کہتا ہے جبکہ بھارت اسے اپنا اٹوٹ انگ مانتا ہے۔ کشمیر کے مسئلے پر کئی جنگیں اور جھڑپیں ہو چکی ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان ماضی میں ہونے والی جھڑپیں دونوں ممالک کے لیے بھاری جانی مالی نقصان کا باعث بنی ہیں، لیکن ہر بار دونوں ملکوں نے اپنے مفادات کی حفاظت کے لیے سرحدی جھڑپوں میں حصہ لیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے بارہا بھارتی حکومت کو متنبہ کیا ہے کہ اگر بھارتی فوج نے اپنی جارحیت نہ روکی تو پاکستان اپنے دفاع میں بھرپور جوابی کارروائی ضرور کرے گا، لیکن بھارت کی چھیڑ خانی جاری رہی اور اس کا نتیجہ آج ہم سب کے سامنے ہے۔ بھارتی فوج نے حالیہ LOC کے نزدیک اپنی فوجی سرگرمیاں بڑھا دی ہیں اور بھاری ہتھیاروں کی نقل و حرکت اور فوجیوں کی تعیناتی میں اضافہ وہ کیا جا رہا تھا، جس سے صاف ظاہر تھا کہ بھارت کوئی بڑا قدم اٹھانے کی تیاری کر رہا ہے۔ رپورٹس کے مطابق پاک فوج نے بھارتی فوج کی چوکیوں کو نشانہ بنایا جہاں سے پاکستان کے شہری علاقوں اور فوجی مقامات پر حملے کیے جا رہے تھے۔ پاک فوج نے ایک منظم حکمت عملی کے تحت یہ حملہ کیا اور بھارتی فوج کو بھاری جانی مالی نقصان پہنچایا گیا۔ پاک فوج نے اس حملے میں جدید ہتھیاروں اور میزائل سسٹمز کا استعمال کیا جس کی بدولت بھارتی فوج کو پسپائی اختیار کرنی پڑی۔ یہ حملہ نہ صرف بھارتی فوج کے لیے ایک جھٹکا تھا بلکہ اس نے بھارتی حکومت کو بھی ہلا کر رکھ دیا۔ رپورٹس کے مطابق اس حملے میں متعدد بھارتی فوجی ہلاک ہوئے اور کئی فوجی چوکیوں کو تباہ کر دیا گیا۔ بھارتی میڈیا میں بھی اس حملے کے بعد کافی ہلچل مچی ہوئی ہے اور بھارتی حکومت پر عوامی دباؤ بڑھ گیا ہے اور اس کا بھرپور جواب دیا گیا ہے۔ بھارتی حکومت کی جانب سے اس حملے کے فوراً بعد کوئی واضح بیان نہیں آیا، لیکن بھارتی میڈیا میں اس حوالے سے کافی قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں۔ بھارت کی فوجی قیادت بھی اس حملے سے حیران ہے کیونکہ وہ پاکستان کی اس قدر مضبوط جوابی کارروائی کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ بھارتی عوام اور میڈیا میں حکومت پر دباؤ بڑھ رہا ہے
کہ وہ اس حملے کا بھرپور فوراً جواب دیں۔ بھارتی اپوزیشن جماعتیں بھی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں اور مطالبہ کر رہی ہیں کہ بھارت اپنے دفاعی حکمت عملی پر نظر ثانی کرے۔ کہا جا رہا ہے کہ بھارت کی جانب سے LOC پر تابڑ توڑ قسم کی کارروائیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ حالیہ دنوں میں لائن آف کنٹرول پر بھارت کی جانب سے فائر بندی کی مسلسل خلاف ورزیاں جاری تھیں۔ پاکستان نے بارہا بھارت کو متنبع کیا لیکن چھیڑ خانی کا سلسلہ ختم نہ ہو سکا اور اب پاکستان نے جوابی کارروائی کی ہے جس سے بھارتی فوج کو بھاری نقصان پہنچا ہے۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کا جغرافیائی اور دفاعی لحاظ سے بھارت پر واضح برتری ہے۔ خاص طور پر کشمیر کے محاذ پر پاکستانی فوج نے نہایت مہارت کے ساتھ اس حملے کو انجام دیا جس سے بھارت کو زبردست دھچکا لگا ہے۔ اس حملے کے بعد بھارت کو ایک بار پھر اپنی فوجی حکمت عملی پر غور کرنا پڑے گا۔ پاکستان نے واضح کر دیا کہ وہ کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دے گا اور یہ واقعہ دونوں ملکوں کے درمیان مستقبل میں ہونے والی فوجی جھڑپوں کی اہم نوعیت بھی شامل ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تابڑ توڑ قسم کی کارروائیاں جو ہیں وہ بارڈر پر دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ پاکستان ہر وقت بھارت کے خلاف تابڑ توڑ قسم کی کارروائیاں کرنے کے لیے تیار ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اور بھارت میں باقاعدہ جنگ کا آغاز جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے۔ پاکستان اور بھارت کے مابین تناؤ کے درمیان تابڑ توڑ قسم کی کارروائیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اور بھارت نے ایک دوسرے پر تابڑ توڑ قسم کی حملوں کا فیصلہ بھی کر لیا ہے۔ دونوں جانب سے مسلسل سیز فائر کی خلاف ورزی جاری ہے۔ بھارتی فوج نے لائن آف کنٹرول کے نزدیکی دیوا سیکٹر میں سیز فائر کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بلا اشتعال فائرنگ کی جس کے نتیجے میں پاک فوج کا سپاہی شہید ہو گیا۔ ISPR کے مطابق بھارتی فوج کی لائن آف کنٹرول پر اشتعال انگیزیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ روز LOC کے نزدیکی دیوا سیکٹر پر بھارتی فوج کی جانب سے بلا اشتعال سیز فائر کی خلاف ورزی کی گئی۔ پاک فوج نے فوری اور مؤثر جوابی کارروائی کی جس میں بھارتی فورسز کو بھاری جانی مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان طیارہ شکن نزلی پرواز کرتے ہوئے جہازوں پر وار کرتی تھی اور پاکستان کی ایئر کرافٹ گنز بھی اس موقع پر بھارت کے خلاف تابڑ توڑ کارروائیاں کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے طیارے تیار ہیں، پاکستان کے ٹینک تیار ہیں بھارت کو عبرت کا نشان بنانے کے لیے اور کہا جا رہا ہے کہ بھارت کو ایسی جگہ ہٹ کیا جائے گا کہ بھارت کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی اور کہا جا رہا ہے کہ منہ توڑ جواب دینے کا حتمی اعلان بھی سامنے آ چکا ہے اور فیصلہ کن کارروائی کا اعلان بھی سامنے آ چکا ہے۔